السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا 9واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ سے اعلان کیا، اس کے بعد میں اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی۔ اب کیا ہوا کہ صفا پہاڑ پہ اعلان کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا مکہ کے اندر ایک چرچا کا موضوع بن گیا۔ ہر مجلس کے اندر اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین پر لوگ بات چیت کرنے لگے اور اس کے اوپر مذاکرہ کرنے لگے۔ لیکن مشرکین مکہ جو تھے، سرداران قریش جو تھے، ان کو یہ بات ناگوار گزرنے لگی کہ آہستہ 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 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کو قبول کرنے والوں کی، ان کی جماعت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو مشرکین مکہ جو ہے وہ لوگوں کو روکنے لگے اللہ کے نبی کے دین سے، اس دین کو قبول مت کرو، اس دین کا انکار کرو۔ اور اللہ کے نبی کے دین کو قبول کرنے والے لوگ کون تھے؟ بڑے بڑے سرداروں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کے دین کو جو قبول کرنے والے تھے وہ تھے مکہ کے غریب لوگ، وہ تھے مکہ کے غلام، وہ تھے مکہ کے ایسے لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب آدمی تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر۔ اب یہ جو پورا گھر تھا اور یہ جو صحابہ تھے جن کے میں نے ابھی نام لیا ہوں، یہ سب غربا میں شمار ہوتے تھے، فقراء میں شمار ہوتے تھے۔ بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ اللہ کے نبی کے دین کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی وہ سب چودھری لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، پوزیشن والے لوگ تھے۔ وہ جانتے تھے اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کریں گے تو ہماری چودراہٹ ہم کو چھوڑنا پڑے گی اور ان کی بات ماننا پڑے گی، تو ہم ان کی بات کو کیوں مانیں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے نا وہ حق کا جو انکار کرتا ہے، حق بات کا جو انکار کرتا ہے وہ حق اور ناحق ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، وہ صرف اپنے چودھری اور بڑے پن کی وجہ سے نہیں کرتا ہے۔ ہمارے آج کے زمانے میں بھی اللہ نے ہر آدمی کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس کو صاف صاف سمجھ میں آتا ہے،
کہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے، لیکن وہ حق کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتا ہے، اگر میں حق کی مان کر چلوں گا تو پھر میرے کو چودھری کون بولیں گا، مجھے بڑا کون بولیں گا، ذمہ دار کون بولیں گا، اکابر کون بولیں گا، کیونکہ میرے کو جس کو میں نے اپنا بڑا مان لیا تو پھر اب مجھے کس کی مان کے چلنا پڑیں گی، اس کی مان کر چلنا پڑیں گی۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہر زمانے میں ہوا ہے، اور سب نبیوں کے ساتھ ہوا، صرف ہمارے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے تو نبیوں کی بات کو جنہوں نے قبول کیا وہ ہمیشہ غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے، نادار لوگ تھے، مسکین تھے، غلام تھے، محتاج تھے، ویسے لوگوں نے ہی انبیاء کی باتوں کو قبول کیا۔ اور جو بڑے تھے، سردار تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے کبھی بھی ان کی بات کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ ان کی بات کا کیا کیا، انکار کیا۔ تو ہمارے نبی کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اب جو ان کی بات کو ماننے والے غریب لوگ تھے، غلام تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کو کوڑوں سے مارا جاتا۔ اور کیسے مارا جاتا؟ ایک اگر مارنے والا تھک جاتا، اس کے بعد میں پھر دوسرا مارنے والا آتا، وہ مارتا، وہ تھک جاتا تو تیسرا مارتا، ایسا نمبر سے لوگ ان کو مارتے تھے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سارے حالات کے اندر بھی احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس وہ یہی کہا کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب تم لوگ مسلمان ہوئے تھے، جب تم لوگ مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت میں تم کو کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی تھی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا اوپر اٹھایا اور حضرت عمر کو اپنی کمر دکھائی، کمر۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کی جو کمر ہے اس کے اوپر گوشت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب، ایسی کمر تو میں نے آج تک کسی کی بھی نہیں دیکھا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عمر، ہم کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، اور ان انگاروں پہ لٹائے جانے کے بعد انہوں نے ہلنا نہیں، ادھر ادھر ہلنا جلنا نہیں، ان کے چھاتی پہ ایسا پیر رکھ دیا جاتا تھا آگ پہ لٹانے کے بعد میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کا خون اور چربی جو ہے وہ جلتی تھی اس آگ کے اوپر۔ تو حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں ویسی حالت میں، میرا پورا پیٹھ جو ہے وہ جلی ہوئی ہے، پیچھے کا حصہ جلا ہوا ہے، میں بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی کے پاس میں پہنچا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صفا پہاڑ کے پاس میں ایک صحابی تھے، ان کا گھر تھا حضرت ارقم ابن ارقم کا۔ اس گھر کو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کا مرکز بنایا ہوا تھا، یعنی وہی آپ کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ میں۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں ویسے ہی دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس گیا، روتے ہوئے چلاتے ہوئے، اور میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، دیکھو مجھے آگ پر لٹا دیا گیا، سینے کے اوپر پیر رکھ دیا گیا تاکہ میں اس آگ میں سے ہلوں نہ جلوں نہ، یعنی اس میں سے میں کوئی حرکت نہ کروں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کو انہوں نے اپنی پیٹھ دکھائی کہ دیکھو مجھے اس طریقے سے آگ پر جلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباب، اس دین کی خاطر صبر کرو، کیا تم جانتے ہو تم سے پہلے جو نبی اللہ کے دین کی محنت کو لے کر آئے تھے، قوموں نے ان کے ساتھ میں کیا حشر کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خباب، ان نبیوں کے جسموں کے پیچھے جو کیلے کی جو چھلنیاں ہوتی ہے اس کو گھسا دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کو نیچے تک کھینچا جاتا تھا۔ وہ جو پچھلے نبی آئے تھے ان کو ایسے امتوں نے سزائیں دی، ان نبیوں کی پیٹھ میں ایسے کیلوں کو گھسیڑا جاتا، اور گھسیڑنے کے بعد اس کو نیچے تک خروچ دیا جاتا تھا، ان کے جسموں کو خروچا گیا اس دین کی خاطر۔ اللہ کے نبی نے حضرت خباب سے فرمایا کہ صبر کرو، یہ جو تمہاری تکلیف ہے
یہ تمہاری تکلیف ویسی ہی ہے جیسے پچھلے نبیوں کو دی جاتی تھی، بلکہ اس سے زیادہ ان کو ستایا جاتا تھا۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ ایسا ستایا جاتا تھا صحابہ کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دبلا پتلا کمزور آدمی تھا، تو میرے دبلے پتلے اور کمزور ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ نے مجھے اتنا مارا میں بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گئے وہ۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو اس طریقے سے ستایا جانے لگا، پریشان کیا جانے لگا، مارا جانے لگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ رات کے اندھیرے میں پتھر برسائے جاتے تھے۔ آپ جب اپنے گھر میں ہوتے تھے پتھر پھینکے جاتے تھے آپ کے گھر کے اوپر، اور آپ جس راستے سے حرم شریف میں آتے تھے اس راستے میں پورے کانٹے بھر دیے جاتے تھے۔ اچھا، وہ راستہ کیسا ہوتا تھا؟ ابھی ہم کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ بھئی ہمارے زمانے کے جیسا لمبا چوڑا روڈ ہوگا، راستہ ہوگا، ایسے راستے سے تو آدمی جو ہے دوسری طرف سے بھی آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھے ہوں گے مکہ کے جو راستے تھے، پہاڑ ہے، پہاڑ دونوں طرف سے، اور وہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک آدمی گزرے، بس اتنی ہی جگہ ہے، اور اتنی جگہ میں سے اللہ کے نبی حرم میں آتے تھے، اور وہ پوری جگہ کو یہ لوگ جو ہے کانٹوں سے بھر دیا کرتے تھے۔ کیسے بھرتے تھے بھائی؟ کانٹوں سے بھرتے تھے۔ اب آپ سوچو، وہ دن کا وقت نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لا رہے ہیں، اور ویسے وقت میں دو پہاڑوں کے بیچ کی جو تنگ جگہ ہے اس کو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، کیا آج کے زمانے میں ہم میں سے کسی نے دین کی خاطر ایسی تھوڑی سی بھی تکلیف کو کبھی برداشت کیا ہے بھائی؟ ہم کو تو ہوا بھی نہیں لگی ابھی تکلیف کی، ہوا بھی نہیں لگی ہوا۔ ہمارے مزاج تو ایسے ہوئے ہیں، اگر ہم اللہ کے راستے میں بھی نکلے تو اگلی جو مسجد ہے جہاں پہ ہم کو جا کر قیام کرنا ہے، ہم پہلے تحقیق کرنے لگاتے، دیکھ کیا ہو، بولے وہاں پہ سنڈاس حمام برابر ہے کیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو ہمارے زمانے میں ابھی تو ہم کو تکلیف کی ہوا بھی نہیں لگی، ابھی ہم کو تو ابھی تکلیف معلوم بھی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اگر ہماری جماعت ہے اور ڈھنگ کا اگر بیت الخلا نہیں ہے، ہم اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں آج کے زمانے میں۔ اور وہ صحابہ کی تکلیفیں ایسی تھی جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کا راستہ ایک دم چھوٹا ہے، اور وہ چھوٹے راستے میں کیا بھر دیے جاتے تھے؟ کانٹے بھر دیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی ویسے ہی راستے سے حرم شریف میں آتے، تہجد کی نماز ادا کرتے۔ اب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں بھی یہ لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک جگہ پہ جو ہے ایک اونٹ ذبح ہوا، اونٹ۔ اب اونٹ ذبح ہونے کے بعد میں اس کے پیٹ میں جو اوجھڑی ہوتی ہے اس کو نکال کے بازو رکھ دیتے ہیں۔ تو عقبہ ابن ابی معیط اس نے وہاں کے چند شریروں سے کہا، بولے دیکھو یہ محمد ابن عبداللہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، ایک کام کرو، فلانی جگہ پہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، جاؤ دو چار جن جا کے اس کی اوجھڑی اٹھا کے لاؤ اور لا کے ان کی گردن کے اوپر رکھ دو۔ اب آپ سوچو، اللہ کے نبی کو ایسے ستایا گیا، وہ چند نوجوان گئے، انہوں نے جا کے اس اوجھڑی کو اٹھا کے لے کر آئے۔ وہ اوجھڑی کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھے کبھی بڑے جانور کے پیٹ میں سے جو اوجھڑی نکلتی ہے
اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، پوری گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر. انہوں نے لائے، وہ لانے کے بعد میں اس کو لا کے اللہ کے نبی کی گردن کے اوپر رکھ دیے. اس کے وزن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا. کسی نے حضرت فاطمہ سے کہا جاؤ فلانی جگہ پر تمہارے ابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ایک اوجڑی رکھ دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہل نہیں پا رہے ہیں، ان کا دم گھٹ رہا ہے. حضرت فاطمہ دوڑتے دوڑتے آئی، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس اوجھڑی کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد میں وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ابو جہل اور عقبہ ابن ابی معیط اور سرداران قریش جو دیکھ کر ہنس رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، حضرت فاطمہ ان کو برا بھلا کہنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی فاطمہ غم مت کر، افسوس مت کر، جس دین کی خاطر تیرے باپ کو ستایا جا رہا ہے اللہ اسی دین کو دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچا کر رہے گا. دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچا کر رہے گا. میرے محترم دوستو، آج یہ اسلام جو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کے ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر چپے میں جو پہنچا ہوا ہے، یہ ہمارے نبی کی انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے. آپ نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ غم مت کر، تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا. اسی لیے میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے یہ اذان کی آواز گونج رہی ہے. کس کی آواز گونج رہی ہے بھائی؟ اذان کی آواز. پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے اذان کی آواز گونج رہی ہے. ایسا کوئی منٹ، سیکنڈ اور وقت، لمحہ نہیں ہے جس وقت کے اندر پوری دنیا میں اذان نہ دی جا رہی ہو. دنیا کے اندر سب سے پہلے فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ ہوتا ہے جاوا میں. اب جو ممالک مشرقی سمت میں ہے وہاں پہ فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے ان ملکوں کے اندر. اب وہاں پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اور جس وقت میں وہاں پہ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو کینیڈا اور امریکہ کے اندر اسی وقت میں عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اب وہاں پہ فجر کی اذان ہو گئی، اور باقی ملکوں میں ادھر پیچھے جو ہے وہاں پہ عشاء کی اذان کا وقت ہوا، کچھ ملکوں میں مغرب کا وقت ہوا. اب جہاں پہ فجر کا وقت ہوا تھا، جب وہاں پہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، ہمارے انڈیا میں اس وقت میں فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. وہاں پہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، اور انڈیا میں کون سی اذان ہو رہی ہے بھائی؟ فجر کی اذان ہو رہی ہے. اب جب وہاں پہ عصر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر اسی وقت میں ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. اور پھر جو عرب ملک ہے اور جو افریقن ملک ہے ان ملکوں کے اندر اسی وقت میں فجر کی اذان ہوتی ہے. وہاں پہ عصر کی اذان ہو رہی ہے، ہمارے یہاں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، اور وہ پیچھے والے ملکوں میں کون سی اذان ہو رہی ہے؟ وہاں پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے. اب جب وہاں پہ مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت میں انڈونیشیا، ملیشیا کے اندر وہاں پہ عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ جب تک عصر کا وقت نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ پورے ملکوں کے اندر فلیپینس ہے، چائنا ہے، اور اس کے لگ کر جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے ملکوں کے اندر وہاں پہ عصر کی اذان ہو رہی ہے، وہاں پہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے. اور جب وہاں پہ عشاء کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو باقی یہ سارے ملکوں کے اندر مغرب کا وقت ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ عصر کا وقت ہوتا ہے، اور پھر جو پیچھے ممالک تھے ان ملکوں کے اندر جو ہے ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور پھر یورپ کے جو ملک ہے ان ملکوں کے اندر فجر کا وقت ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں 24 گھنٹے اسی طریقے سے اذان کی آواز گونج رہی ہے، جو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ غم مت کر، تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا. آج اللہ نے اس دین کو
दुनिया के हर कच्चे और पक्के मकान में, हर मुल्क में, हर बस्ती में जो पहुंचाया है, अल्लाह के नबी की उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है। तो इस तरीके से अल्लाह के नबी को सताया जाने लगा, परेशान किया जाने लगा, और ये नबूवत मिलकर आपको 6 साल पूरे हो चुके थे, 6 साल मुकम्मल हो चुके थे। नबूवत के 6ठे साल अब जो सरदाराने कुरैश थे, उन्होंने उतबा इब्ने रबीआ को अपना मुतकल्लिम तय करके कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाओ जाकर कि भाई उनके ऊपर कुछ जादू तो नहीं हो गया, किसी ने कोई सहर तो नहीं किया, उनको पागलपन तो नहीं हो गया, मजनून तो नहीं हो गए, वो उनके ऊपर कुछ अगर काहिन वगैरह का असर हुआ है तो जाओ जाके उनको समझाओ और उनको जाकर बोलो कि भाई तुम चाहते क्या हो, तुम जो चाहते हो हम तुम्हारी हर चाहत की चीज को पूरा करने के लिए तैयार है, मगर हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दो, हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दो। तो उतबा इब्ने रबीआ वो आए अल्लाह के नबी की खिदमत में, उन्होंने अल्लाह के नबी से मुलाकात की और कहा, है भतीजे, आखिर तुमको क्या हो गया है, तुम चाहते क्या हो? क्या तुम ये चाहते हो कि अरब का पूरा माल वो जमा करके तुमको दे दिया जाए और तुम अरब के सबसे ज़्यादा मालदार बन जाओ? तो कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरा करने के लिए तैयार है, हम अरब के सारे ख़जाने जमा करके तुम्हारे कदमों में लाके डाल देते हैं। अगर तुम ये चाहते हो कि अरब की सबसे हसीना से तुम्हारा निकाह हो, तो हम अरब की हसीनाओं को तुम्हारे सामने लाकर खड़े कर देते हैं, तुम जिससे चाहो उससे निकाह कर सकते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि सारा अरब मिलकर तुमको अपना बादशाह बना ले, ये जितने भी अरब है ये कबीलों के अंदर बटे हुए हैं, सारे अरब कबीलों के अंदर, तो अगर तुम ये चाहते हो कि सारे अरब के जो कबीले हैं वो तुमको अपना बादशाह मान ले, तुमको अपना बादशाह तस्लीम कर ले, तो हम सारे कबीलों से जाकर बात करेंगे, वो तुमको अपना बादशाह मानने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे ऊपर कुछ कहानत का असर हो गया है, जादू हो गया है, जुनून हो गया है, तो भी कोई मसला नहीं है। अरब के अंदर बड़े बड़े माने हुए जादूगर मौजूद है, काहिन मौजूद है, हम तुम्हारे आंख पे अगर कुछ असर हुआ है उसका इलाज भी हम कराने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा इब्ने रबीआ जो मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुतकल्लिम बनकर आए थे, उनको कुरान पाक की एक आयत सुनाई और फरमाया कि अगर तुम लोग मेरी बात का इनकार कर दोगे तो याद रखो तुम्हारा हशर वैसा ही होगा जो आद व समूद का हशर हुआ था, यानी जैसे वो कौमें बर्बाद हुई थी तुम लोग भी वैसी बर्बाद होने वाले हो। उन्होंने जैसे ही ये सुना अल्लाह के नबी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया, कहा कि नहीं नहीं बस अजाब की बात मत करो। उतबा इब्ने रबीआ वापस आए मुशरिकीन मक्का के पास, सारे सरदार इंतज़ार करते बैठे हुए थे कि आखिर अल्लाह के नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देते हैं। तो उतबा ने आकर कहा, बोले देखो भाई मेरी उनसे बात हो चुकी है, अब मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा भतीजा ही है। तो मेरे समझ में ये बात आती है कि मान लो उनका लाया हुआ दीन पूरे अरब में अगर मशहूर व मारूफ हो भी जाता है, सारे अरब अगर मुसलमान भी हो जाते हैं, उनको अपना नबी तस्लीम भी कर लेते हैं, तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि चलो तुम्हारे अपने एक रिश्तेदार को अल्लाह ने नबी बनाया था और अल्लाह ने उसको ऐसे कामयाबी अता की कि पूरे अरब ने उनकी बात को कबूल कर लिया। और अगर मान लो वो नाकाम हो जाते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है और अरब उनकी बात से इनकार कर देता है, तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि तुम जिसे अपना दुश्मन समझ रहे हो अल्लाह ताला ने खुद ब खुद उसका इंतज़ाम कर दिया। तो जो सरदारान कुरैश बैठे हुए थे
انہوں نے کہا بولے بھائی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر بھی جادو کا اثر کر دیا، اس لیے کہ تم یہاں سے جاتے ٹائم پہ تو اچھے بھلے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، اب وہاں سے آئے تو تم بھی انہی کی باتیں کر رہے ہو، تم سرک جاؤ بولے اب بازو کو، اب دوسرا کوئی مشورہ کر کے دوسرے کچھ لوگ طے کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا مشورہ کیا، اور وہ مشورے کے اندر یہ طے کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے جو چچا ہے حضرت ابو طالب، ان سے جا کر ملاقات کریں گے، اور اس کے اندر سارے سردار رہیں گے ساتھ میں، ولید، مغیرہ، امیہ بن خلف، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، یہ جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں، ابو البختری وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مل کر اللہ کے نبی کے چچا کے پاس پہنچے دوسرے دن، اور انہوں نے حضرت ابو طالب سے ملاقات کی، اور حضرت ابو طالب سے یہ کہا بولے دیکھو ہم لوگ آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں، سردار مانتے ہیں، لیکن آپ کے بھتیجے کی وجہ سے آپ کا بھی نام خراب ہو رہا ہے، لوگ آپ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے بھتیجے کو سمجھائے آخر میں وہ چاہتے کیا ہے۔ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عرب کا سردار بنا دیا جائے؟ ہم ان کو سردار بنانے کے لیے تیار، عرب کے سارے خزانے ان کے پیروں میں ڈالنے کے لیے تیار، ان کے اوپر اگر جادو کا اثر ہو گیا ہے ان کا علاج کرانے کے لیے تیار ہے، لیکن ان سے یہ کہو کہ وہ ہمارے خداؤں کے خلاف میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی باتوں کو کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ چل ہی رہا تھا تو آپ درمیان میں آ گئے، آنے کے بعد میں سارے سرداروں نے آپ سے یہی بات کی، کہا کہ دیکھو ہم نے ابھی تمہارے چچا سے یہ بات کی ہے اور تمہارے سے بھی ہم یہی بات کرتے ہیں، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سرداروں سے یہ کہا بولے دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم الشان ذمہ داری مجھے دی ہے، تم سارے بھی اگر میری بات کو مان لو تو تمہارے لیے بھی وہی بات زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم میری بات کا انکار کرو، کیونکہ جو کام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے میں اپنے کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد میں وہ سارے لوگ چلے گئے تو چچا حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی سے کہا بولے بھتیجے تم کیوں ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو؟ تمہاری وجہ سے عرب کے لوگ مجھے بھی برا بھلا کہنے لگ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو لگا شاید اب چچا جو میری سرپرستی کرتے تھے اب وہ میری سرپرستی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا جان اگر اس پوری کائنات میں کوئی ایک فرد بھی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں وہی کام کروں گا جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری عطا فرمائی ہے، کیونکہ میں میرا کام نہیں کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری ہے اللہ کی کہ اللہ کے بندوں تک اس کے پیغام کو پہنچائے، بس میں وہی کام کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا کہ بھتیجے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ میں تو تم کو سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن جو کام تم کر رہے ہو اس کو کرتے رہو، جب تک میں زندہ ہوں میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ اب میرے محترم دوستو، مشرکین مکہ جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، ان کے ستانے میں رتی برابر کی بھی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ اور زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، اور ایسا ستانے لگے مسلمانوں کو کہ بہت سارے جو لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے ان کو برہنہ کر کے گھروں کے اندر بند کیا جانے لگا تاکہ وہ اپنے گھر کے باہر نہ نکلے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مکہ کے اندر ایمان اور اسلام کے ساتھ تمہارا رہنا یہ مشکل ہو چکا ہے تو میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، تم مکہ سے باہر کسی اور ملک میں ہجرت کر سکتے ہو، اور سب سے بہترین جو ملک ہے جہاں پہ تم لوگ ہجرت کر کے امن و امان کے ساتھ میں رہ سکتے ہو میرے حساب سے وہ ملک ہے حبشہ۔ حبشہ جو ہے میرے محترم دوستو اصل میں
عرب جو ہے، عرب یعنی آج بھی اگر ہم نقشے میں دیکھیں گے مکہ، جدہ وغیرہ، یہ ایشیا کے آخری شہر ہے، یعنی آخری حصہ ہے یہ، اور فوراً اس کے بعد میں افریقہ شروع ہوتا ہے۔ اب افریقہ اور عرب یعنی جدہ، اور جدہ کو لگ کر ہی جو ہے جو حبشہ کا علاقہ یعنی افریقہ کا جو علاقہ شروع ہوتا ہے، اس کے بیچ میں مشکل سے جو سمندر کا جو تھوڑا سا پٹا ہے وہ کم سے کم 150 کلومیٹر کا ہوگا، یعنی اتنے حصے کو پار کیے اس کے بعد، یعنی چھوٹی سی ایک لکیر ہے سمندر کی، ایسا بڑا سمندر نہیں ہے وہاں پر، ایک لکیر ہے چھوٹی سی۔ تو پرانے زمانے سے عرب کے لوگ جدہ سے کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور سیدھا جب سفر کرتے تھے تو بس تھوڑا سا سمندر کا حصہ پار کیے، اس کے بعد میں ادھر جو ہے ان کو افریقہ یعنی حبشہ کا علاقہ مل جایا کرتا تھا۔ اب آج تو افریقہ میں بہت سارے ملک بن گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں اسی ملک کو، اسی علاقے کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی صحابہ اکرام کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ سے اگر تم لوگ حبشہ کی ہجرت کرنا چاہتے ہو تو میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد میرے محترم دوستو، اگلے جمعہ کو یہ بیان ہوگا کہ صحابہ اکرام نے کس کس طریقے سے حبشہ کی ہجرت کی، پہلی مرتبہ کتنے صحابہ تھے، پھر دوسری مرتبہ کتنے صحابہ تھے، اور اللہ کے نبی مکہ میں آپ نے جو محنت کی، اور پھر مکہ والوں نے جب آپ کو قتل کرنا چاہا تو پھر آپ نے بھی طائف کی ہجرت کی، طائف کا سفر کیا، اور وہاں پہ کیسے کیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انشاءاللہ یہ اگلے جمعہ کو بیان ہوگا، اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پر پہنچنے کی فکر اور کوشش کرے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔